آج ہم بھی معیشت مضبوط کرنا چاہتے ہیں، مال کمانا چاہتے ہیں، دنیا میں راحت اور سکون چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر قرآن سے دور ہیں، آپ کے پاس لاکھوں اربوں کروڑوں ہوں، آپ اس وقت تک سکون والی زندگی نہیں گزار سکتے جب تک اس قرآن سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا۔ اور دوسرا نقصان اختصار کے ساتھ بات کرتے ہیں، جو اس قرآن سے دور ہوتا ہے، جو میرے اور آپ کے پیغمبر ہمیں دے کے گئے، شیطان اس کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اس قرآن سے غافل ہوتا ہے، جو رحمان کی اس یاد سے غافل ہوتا ہے، فرمایا ہم شیطان کو اس پہ مسلط کر دیتے ہیں اور اس کا دوست اور ساتھی بن جاتا ہے۔ آج ہم بھی شکوہ کرتے ہیں، ہم بھی علماء کے پاس جاتے ہیں، کوئی دم کر دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں، بچے بیمار رہتے ہیں، گھر میں بیماریاں رہتی ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے۔ گھر میں سکون کیسے آئے کہ ہم اس قرآن سے جو دور ہوئے ہیں۔ اور تیسرا نقصان اس دنیا کی زندگی میں ہر انسان عزت کی تلاش میں ہے، ہر شخص چاہتا ہے مجھے عزت ملے، مجھے مقام ملے، مجھے مرتبہ ملے، لیکن یاد رکھیے میرے اور آپ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس قرآن کے ذریعے سے عزتیں عطا فرماتے ہیں اور اس قرآن سے دوری کی وجہ سے ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ کہیں ہماری رسوائی کا سبب یہی تو نہیں ہے کہ ہم نے پیغمبر کے دیے ہوئے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ دنیا میں معیشت بھی کمزور رہتی ہے، بیماریاں بھی رہتی ہیں، شیطان کا تسلط بھی رہتا ہے، اور پھر جو انسان قرآن سے دور ہوتا ہے عزت نہیں حاصل کر پاتا، اور پھر دنیا کی زندگی ختم ہو جاتی ہے نا۔ جب آخرت کی زندگی شروع ہوگی اس قرآن سے دور رہنے والے کے ساتھ وہاں کیا ہوگا؟ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، پہلا نقصان قیامت والے دن یہ ہوگا، اللہ فرماتے ہیں ہم اسے اندھا کر کے قبر سے اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى، کہے گا اللہ میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، دنیا میں دیکھا کرتا تھا، مجھے ہر چیز نظر آتی تھی، آج مجھے اندھا کیوں کر دیا ہے؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائیں گے دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آئی، تو نے ان کو جھٹلا دیا، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے گا۔ من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى، جو اس دنیا میں اندھا ہوتا ہے بصیرت سے عاری ہوتا ہے، قیامت والے دن نگاہوں اور آنکھوں سے بھی عاری ہو جائے گا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوگا، اختصار کے ساتھ اپنے وقت کے اندر بات کو کلوز کرتے ہوئے، دوسرا نقصان یہ قرآن مجید خود اس انسان کے خلاف گواہ بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک او علیک، یہ قرآن یا تو آپ کے حق میں گواہ ہوگا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ اور وہ پیغمبر جس نے میری اور آپ کی شفاعت کرنی ہے، جنہیں شفاعت کبریٰ عطا کی گئی اور جن پہ ہم بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہم گناہگاروں کا سہارا بنیں گے، ہماری شفاعت کریں گے، قرآن سے دور رہنے والے کے بارے میں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اس کی شفاعت نہیں کریں گے بلکہ اس انسان کے خلاف گواہی دیں گے جو قرآن سے غافل ہوتا ہے، جو قرآن سے دور ہوتا ہے۔ اور چوتھا اور سب سے بڑا نقصان، یہ قرآن مجید اس انسان کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا جو اس قرآن کو پس پش ڈالتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن شافع مشفع، قرآن سفارشی ہے اور اس کی سفارش قبول ہوگی، وماحل مصدق، اور ایسا جھگڑا کرنے والا ہے کہ اس کی بات مانی جائے گی۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جس نے اس کو اپنا امام بنا لیا، اپنا مقتدی بنا لیا، یہ قرآن اس کو جنت میں لے کے جائے گا۔ وَمَن جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ، فرمایا کہ جس نے اس کو پسے پش ڈال دیا، یہ قرآن اس کو جہنم کا ایندھن بنائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس قرآن سے جڑنے والے بن جائیں۔ جس قرآن نے میرے اور آپ کے نبی کا اخلاق بیان کیا ہے، جو قرآن میرے اور آپ کی نبی کی سیرت اور کردار ہے،
کاش کہ ہم اس قرآن کو پڑھنے والے، سمجھنے والے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو کیا خیال ہے، ہم نقصانات سے بچنا چاہتے ہیں نا؟ ہم سب بچنا چاہتے ہیں، تو پھر ضرورت ہے کہ اگر ہم قرآن سے دور ہیں تو اس قرآن کے قریب ہو جائیں۔ صرف یہ قرآن رمضان میں نہیں بلکہ سال کے 12 مہینے اور ہفتے کے 7 دن ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کی تلاوت کریں۔ اپنے لیے ایک صفحہ بھلے آپ مختص کر لیں، ایک صفحے سے زیادہ جتنا آپ کے لیے ممکن ہو، لیکن روزانہ کی روٹین بنائیں کہ ہم اس قرآن کو پڑھا کریں گے۔ اللہ ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔